بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج کے حدیث شریف قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا یعنی شرم ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حیا کسے کہتے ہیں۔ حیا کی تعریف یہ ہے کہ انقباض النفس عن امور القبیحہ، بری باتوں سے نفس کے اندر انقباض پیدا ہو جائے۔ انقباض کہتے ہیں جھجک محسوس کرنا، رک جانا، پیچھے ہٹ جانا۔ جس انسان کو یہ صفت حاصل ہو جائے وہ ایمان کے کئی شعبے بیک وقت اس کو حاصل ہو جاتے ہیں، اور جس کو یہ حاصل ہو جائے وہ تمام گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جس کو یہ حاصل نہ ہو والعیاذ باللہ اس کے لیے تمام گناہ آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا کے متعلق ایک اور ارشاد گرامی ہے، اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، اذا لم تحیی ففعل ما شئت، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو، جب تم میں حیا فوت ہو جائے، ختم ہو جائے تو جو چاہو کرو۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب حیا کی قسمیں ہیں، there are 4 types of modesty، وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلی جو قسم ہے وہ ہے حیا شرعی۔ حیا شرعی کا معنی یہ ہے کہ جو کام شرعن برے ہوں، کبھی ہوں، شریعت ان کو برا جانے۔ مثال کے طور پر عورت کا غیر محرموں سے پردہ کرنا، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، اور تجسس سے بچنا، برے گمان سے بچنا، یہ سارے کام شریعت نے ہمیں بتائے۔ ان سے ان کے باعث پیدا ہو جائے، ان سے ہم رک جائیں، ان سے حیا آتی ہے، شریعت نے ہمیں بتایا۔ دوسری قسم ہے حیا عقلی۔ حیا عقلی کہتے ہیں جو کام عقلاً برے ہوں، ان سے انقباض ہونا، یعنی جھجک محسوس ہونا، ہٹ جانا، رک جانا، عقل کہ یہ کام اچھا نہیں۔ مثال کے طور پر عقل مند آدمی کے سامنے غلط زبان کا استعمال کرنا، انسان جھجک محسوس کرتا ہے، اس سے بچتا ہے۔ یہ عقل مند آدمی ہے، یہ پسند نہیں کرتا، تو عقل نے اس کو بتایا۔ نیز سلیم الفطرت انسان میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ اس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ عقلاً حیا، اور جو یعنی حیا عقلی ہے اور حیا شرعی، اس کے اندر تعارض نہیں پیدا کرتا، پیدا ہوتا ہی نہیں۔ یعنی یہ ایسی یعنی کوئی شریعت انسان، اللہ تعالیٰ نے جو شریعت مطہرہ ہمارے لیے بنائی وہ عین عقل کے مطابق ہے۔ اسی طرح تیسری قسم ہے حیا عرفی۔ حیا عرفی کہتے ہیں جو کام عرفاً برے ہوں، ان سے ان کے باعث پیدا ہو۔ عرف کہتے ہیں معاشرے کے رسم و رواج اور آداب۔ مثال کے طور پر یہ کھانے میں جب آپ کھانا تناول کر رہے ہیں تو اس میں ڈکار لینا یا منہ کھول کر کھانا کھانا، یہ عرفاً۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ مختلف معاشرے میں مخصوص آداب پائے جاتے ہوں کھانے کے، تو وہ جہاں آپ جا رہے ہیں تو آپ ملوز خاطر رکھیں۔ چوتھی قسم اور آخری قسم ہے حیا طبعی، یعنی ایسے کام اور ایسے امور جو نہ شرعن کبھی ہوں نہ عقلاً کبھی ہوں، بلکہ فطرت انسان کی فطرت اس چیز کی عادی نہیں۔ مثال کے طور پر چھوٹے بچے کا بغیر لباس کے کسی دوسرے اجنبی یا کسی دوسرے انسان کے سامنے آ جانا، یہ فطرتاً اس چیز کو برا سمجھتا ہے، فطرتاً۔ اب شریعت وہ بھی نہیں جانتا لیکن وہ فطرتاً اس چیز سے بچتا ہے۔ اسی طرح کسی غلط بات پر اس کا سرخ رنگ ہو جانا، یہ حیا طبعی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل حیا نصیب فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔